ایک وظیفہ بتاتا ہوں. یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں, میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے, بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں سارے لوگ تنگی کا شکار ہیں, تو چاہے زراعت ہے چاہے تجارت ہے, کھلم کھلا نقصان ہو رہے ہیں. ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں. تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. ایک لوٹا پانی ہے, ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں, ایک لوٹا پانی ہے, باوضو رہو. اس کا ایک فائدہ اور ہوگا, آپ سے شیطان ڈرے گا, اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا, چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں گے, پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے. تو اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑی ہوئی. تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی جائے گا. صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں. باوضو رہا کرو, اللہ رزق بڑھائے گا. اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو, اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا. قرآن کی تلاوت کرو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو, بار بار پڑھو, اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو. وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد. میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل بہن من ازواج, اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں. یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں, اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا. تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا بچے بچیاں, ایک نماز نہیں چھوڑنی, ایک جھوٹ نہیں بولنا, ایک دھوکہ نہیں دینا, ایک گالی گلوچ نہیں کرنی, غیبت جھوٹ نہیں بولنا, اور رزق حلال کمانا ہے. اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے, آپ کام کرو.